نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پچھلی ویڈیو کا اگلا حصہ ہی ہے۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نزول فرمانا اور نبی علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا۔ اب میں نے وہ حدیث پاک جو آپ کو کہا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ وہ پڑھ کے سناتا ہوں، پڑھنے لگا تھا تو ٹائم پورا ہو گیا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ۔ حدیث پاک آگے کافی لمبی ہے، اتنا ہم نے مفہوم بیان کرنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب نبی، بس اتنی بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے، نبی علیہ السلام تو قسم اٹھا کے بات کریں، اور جو بندہ بغیر قسم بھی کھائے کہہ دے اور لوگ اس کی زبان کو سچا سمجھتے ہوں، سچا جانتے ہو بھی سچا، اس کی باتوں کو تسلیم کر لینا چاہیے نا۔ اور وہی سچا بندہ جب اللہ کی قسم اٹھا کے بات کرے تو پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ بس یہی سوچ آپ کے پاس ہم نے بیان کرنی میں نے۔ اور وہی بندہ جس کی زبان ہر کافر بھی آپ کو صادق کہے، آپ کو امین کہے، اور بغیر قسم کے بات کرے، جس طرح نبی علیہ السلام نے مکے والوں کو اکٹھا فرما کر فرمایا کہ اے مکے والوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر بہت بڑا ایک لشکر جرار حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر سر تسلیم خم کرو گے؟ میری بات کو مانو گے؟ اب تمام کافر اکٹھے کافر ہوئے تمام کافر ہوئے، خاص طور پہ آپ کے چچا ابو لہب نے یہ بات کہی کہ ضرور ہم مانیں گے کہ آپ بالکل سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، اور بلا چونو چرا ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ اب کافر جو ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن یہ مسلمان بننے والے قادیانی کافر
منافق، مرتد، یہ نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، جس بات کو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا ہے، جس بات کو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا ہے، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے۔ اب مسلمان، تیرا دماغ کہاں ہے، تیرا ذہن کہاں ہے کہ ایک کانا بندہ اٹھ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو غلط کر دے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، لَيُوشِكَنَّ آن کو جب یا آ جائے نا، یا مدیسہ والے مرزائی ان کو نہیں پتا، نہ مربیوں کو پتا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ جائے نا تو ادغام واجب ہو جاتا ہے، لیکن ناک میں اس کا آواز چلی جاتی، غنہ کر دیتے ہیں، آن نہیں، ین زیلا، ین زیلا، ین زیلا، ین زیلا فیکم، نازلہ ینزلو، باب ضرب یضرب، ینزلہ فعل واحد مذکر غیب، واحد مذکر غیب فعل مضارع کا پہلا صیغہ، واحد مذکر غیب فعل مضارع، یہ کہ ان میں نا، یہ کہ نازل ہوں گے یا نازل کرے گا اللہ تعالی، فیکم تم میں، نازل کرے گا وہ، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، یہ کہ نازل ہوں گے وہ، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، ینزلہ، یہ کہ نازل ہوں گے وہ، فیکم تم میں نازل ہوں گے، ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت مائی مریم علیہ السلام کے بیٹے، وہ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب زبردستی، اگلی بات تھوڑی سی میں بتا دوں، کوئی زبردستی ابن مریم بن جائے تو کیا وہ ابن مریم ہوگا؟ غلام قادیانی نے یہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، جو آج بھی یہ اعتراف تو کرتے ہیں، ہاں جی دو سال تک کیفیت رہی مریم کی، 2 سال تک وہ مریم بنا رہا، 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے خوب اس کے ساتھ کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ کرے کفر نہ شد، اور اس کو حیض و نفاس بھی جاری رہا۔ ایسے کیا بھونڈی باتیں کرتی ہیں، لانتوں جیسی لانتی باتیں کرتی ہیں، جا لانتی ہو، تمہارے نبی کا یہ خیال ہے کہ تو ایسا نبی ہوتا ہے؟ بلا وہ تو پاگل تھا، اپنے آپ کو عورت بنا رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو حیض بھی جاری کروا رہا ہے، پھر مریم سے پیدا بھی ہو رہا ہے، 3-4 سال تو بن جاتے ہیں مریم کی زندگی ثابت کرنے، یہی بڑا ہے، آخر دودھ 20 سال پلایا ہی ہوگا نا، کہ پیسے ہی بغیر دودھ پیے، شیخ رشید کی طرح، جس کو دودھ مل جائے بغیر بھینس کے، اس کو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لانتی اور تم بھی لانتی، شیخ رشید بھی لانتی، پکا لانتی، اپنے زنا کا اعتراف کرتے ہوئے ایسے بیڈوگ الو کے پٹے حرام زادوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، یہ جتنی مرضی توبہ کرے، سب عوام کے سامنے جس طرح بھونکا ہے نا شیخ رشید، اسی طرح بھونک کے توبہ نہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ پوری دنیا اس کی بھونک کی گواہ ہے کہ زانی ہے۔ نواز شریف کے خلاف تو بہت بھونکتا ہے، نواز شریف، شہباز شریف شادیوں تو کر لیتی ہیں، شادیوں تو انہوں نے کی ہیں، لیکن وہ زانی لوگ نہیں تھے، بدماش لوگ نہیں تھے، انہیں عذاب صرف پڑا ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے پیچھے پڑ گئے، مرزائیوں کے پیچھے لگ پڑے، یہ اللہ کا عذاب آیا ان پر، اور شیخ رشید جیسے بلڈوگ بھی ان کے خلاف بھونکنے لگ پڑے۔
باقی جو زانی ہیں وہ اپنے آپ شیشے خود جانتے ہیں. تو چونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی ذکر کر رہے ہیں، حیات کا ذکر کر رہے ہیں، تو حیات ہیں عیسیٰ علیہ السلام. آسمان پر ہیں، بالکل ہیں، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اوپر جائے تو آسمانی ہے، نیچے آئے تو زمین ہے. بر رافع ہو ورافعو کا بھی فرمایا، رافعو کا اٹھانے والا ہوں میں آپ کو اپنی طرف، ورافعو کا آپ کو اٹھانے والا ہوں. اللہ نے فرمایا اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، الیہ اپنی طرف. اب فعل اللہ ہے، متوفی کا بھی فعل اللہ ہے، رافعو کا بھی فعل اللہ ہے. اب جب فعل اللہ ہے، پھر تمہیں تکلیف، مجھے تکلیف کیوں ہے؟ سیدھے سیدھے گرامر کے الفاظ ہیں. متوفی کا فوت کرنے والا ہوں میں، ورافعو کا اٹھانے والا ہوں، کا تجھے، الیہ اپنی طرف. اب الیہ کا لفظ اور زیادہ تقویت والا آ گیا. ومطہرو کا، اور بچانے والا ہوں ان کافروں کے شر سے. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کافر کہا ہے، عیسائیوں یہودیوں کو کافر کہا ہے، جنہوں نے تمہارے نبی کو لٹکایا اور تمہارے لیے نعوذ باللہ من ذالک وہ نبی لعنتی بنا. تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہم تو نبی کو ایسا لفظ کہتے ہوئے ہماری زبان جلے، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. پر لیکن تم وہاں والے کہو، تم تو ہو بے ایمان، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی نہیں، تم تو جاسوس کو مانتی ہو. کوئی جاسوس ہے تمہارا، اس کا نام تم نے عیسیٰ رکھ لیا، یسوع مسیح رکھ لیا، وہ جاسوس ہے. جاسوس کو تم مانتے ہو، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آج تک زندہ ہے، ہمارا بھی نبی ہے. ہم تمام انبیاء پر ایمان ہے ہمارا. موسیٰ کلیم اللہ پر بھی ہمارا ایمان، عیسیٰ روح اللہ پر بھی ہمارا ایمان، ابراہیم خلیل اللہ پر ہمارا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پر ایمان رکھو. اللہ نے فرمایا ایمان رکھو، تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. تو ہم تو سب رسولوں کو مانتے ہیں. اور یہ جس رسول کو مانتے عیسائی، ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کا رسول لعنتی ہے. ہمارا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت والا ہے، رحمتی ہے، وہ رحمت والا ہے. لہذا عیسائیوں کے ساتھ ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. ان کا عیسیٰ لعنتی، ہمارا عیسیٰ رحمتی. ہمارے عیسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو گئی، ان کے عیسیٰ پر اللہ کی لعنت ہو گئی. وہ ان کے لیے لعنتی بن گیا، ہمارے لیے رحمت بن گیا. ہمارے لیے رحمت بن کر آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور تمام عیسائی جو ان کو لعنتی کہہ رہے ہیں، ان سب کو اسلام میں داخل کرے گا. اسلام کی قوت بڑھے گی، امت رسول بڑھے گی. لیکن مرزائیوں والا عیسیٰ تو پتہ نہیں کہاں سے نکل پڑا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، نہ وہ قرآن سے نکلتا ہے نہ وہ حدیث سے نکلتا ہے. پتہ نہیں یہ ان کا عیسیٰ کیا، کون ہے ان کا عیسیٰ؟ ہاں کشمیر والا ہے، وہاں مجاہد کوئی ان کا، پہلے مجاہد کیا کوئی ویسے عیسیٰ مجاہد فوت ہو گیا تو کشمیریوں نے وہاں اس کو دفن کر دیا. لیکن اس عیسیٰ کا نام اور ہے. جس عیسیٰ کی وہاں قبر ہے نا، اس عیسیٰ کا نام کچھ اور ہے. وہ مجاہد تھا اسلام کا. اور یہ کشمیر والے پرانے بندوں سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر قبر کو دریافت ہو بھی جائے تو. پہلی چیز ہوگی عیسیٰ کی کوئی قبر دریافت نہیں ہوگی. اگر کوئی دریافت ہو جائے گی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں جس کو رب فرما رہا رافعو کا. یہ نہیں فرمایا کہ وارفعنا لک ذکرک، کہ اے مریم کے بیٹے ہم تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے. یہ نہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کو فرمایا نا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فوت کر دیا، ان کو موت آنی تھی، آ گئی. ان کے لیے فرمایا
ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تیری یاد کو بلند کیا۔ ہر آدمی، ہر مسلمان کے دل میں تیری یاد رہے گی، کافر کے دل میں بھی تیری تڑپ رہے گی۔ کسی وقت بھی وہ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان ہو جائے گا۔ جس کے دل میں تیری یاد آ جائے گی وہ مسلمان ہو جائے گا، اور جس کے دل میں تیری یاد نہیں وہ کافر ہی مرے گا، اپنے کفر پر مرے گا۔ خیال وہ بھی کرے گا، مرے گا کفر پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا غلام نہیں بنانا، انہیں نہیں بنانا، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اسی طرح مرزائیوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفت کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ شان رفت نہیں ہے، ذات رفت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی نے جو یہ رفت فرمائی ہے، ذات رفت ہے، شان رفت نہیں، شان رفت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رفت ذات رفت ہے۔ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ ہی اٹھا لیا۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ وہ طاقت والا ہے۔ اگر شان رفت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ کہتا رافعو کا، بلکہ ساتھ شان رفت فرماتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفت بیان فرمائی، ورفعنا لک ذکرک، یہ ہے شان رفت۔ اور رافعو کا ہے ذاتی رفعت۔ ذات رفعت میں اور شان رفعت میں یہی فرق ہے، لیکن یہ تو عالم دین جانیں گے نا، مربی کیا جانے۔ وہ مشہور بات ہے نا کہ پاگل کیا جانے، پاگل کیا جانے گلقند کی شان کیا ہے۔ گلقند یعنی گلقند کی شان کیا ہے۔ عقل والا جانتا ہے کہ اگر پیٹ میں تکلیف ہو جائے تو گلقند کھاؤ، پھول گلاب کے اس میں ہوتے ہیں وہ کھاؤ، اللہ ان کی برکت سے پیٹ کے درد کو دور کر دیتا ہے۔ اور پاگل کو کیا پتا اس کو پیٹ میں درد ہے کہ نہیں۔ اسی طرح عامدیوں کو کیا پتا کہ ذات رفت کیا ہوتی ہے اور شان رفت کیا ہوتی ہے۔ یہاں اللہ ذات رفت کا فرما رہا ہے، رافعو کا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مائی کا لال بالکل جھوٹ بولتے ہیں، سارے کے سارے مربی، سارے کے سارے مرزائی اور غلام قادیانی کانا صاحب، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ہے ذات رفت۔ نبی علیہ السلام کے لیے تھا شان رفت، ورفعنا لک ذکرک، یہ ہے شان رفت۔ ورافعو کا یہ ہے ذاتی رفت۔ چلو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے بچا لوں گا وہ لوگ جو کافر ہیں۔ مطہر کا معنی پاک کر دوں گا، تم کو پاک کر دوں گا کافروں سے۔ پاک کا معنی کیا ہے؟ پاک تو نہ دھو لے تو تب آدمی پاک ہے، تب آدمی پاک ہے۔ لیکن مطہر کا معنی یہاں پاک کرنا نہیں ہے، بچانا ہے۔ بچا لوں گا تجھ کو کافروں سے، یہودیوں سے، جتنا مرضی تیرے خلاف یہ داؤ پیچ استعمال کریں، اے میرے پیغمبر میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے بچا لوں گا۔ مطہر کا بچانے والا ہوں میں، یہاں احتمال ہے، بچانے والا ہوں میں تجھے کافروں سے۔ اب یہ لفظ احتمالی تھے، متوفی کا تجھے مارنے والا ہوں میں، ورافعو کا اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، یہ احتمال ہے، اٹھانے والا ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ اور تجھے بچانے والا ہوں، یہ بھی احتمال ہے، یہ احتمال ہے۔ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ اب یہ کام اللہ نے کیا ہے کہ نہیں، ہم تو اب یہ احتمال ہے،
یہاں احتمال پایا جا رہا ہے، میں تجھے مارنے والا ہوں، احتمال، میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، احتمال، وَمُطَهِّرُكَ، میں تجھے بچانے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یہ احتمال ہے نا۔ آگے آئے، یہ تھا احتمال، من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو تیرا تابع جو تیری بات کو مانے، اور وہ فوقیت دے گا اللہ تعالیٰ ان کو کافروں پر، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تیرے آنے کے بعد پھر قیامت کے دن تک مسلمان ان پر فوقیت رکھیں گے، فوق ہوں گے۔ یہ تھے احتمالی بات۔ اب ہم چلتے ہیں سورت نساء کی۔ اب احتمال کے بعد اب وہ احتمال تھا سورت نساء میں، اپنا سورت آل عمران میں۔ اب ہم سورہ آل عمران میں سے آگے نا سورت نساء میں آ گئے ہیں۔ اب یہاں سورت نساء میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پچھلے آیا مقدسہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو شاید سے پوری طرح سمجھ آ جائے۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ایسا یعنی کام کیا کہ ان کے دلوں پر مور لگا دی، وقولہم قلوبنا غلف، ان کے پردے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو پہلے قتل کیا تھا، اور ان کے کفر کے سبب ایسا ہوا۔ بل طبع اللہ، بلکہ اللہ نے مور لگائی ہے ان کے دلوں پر، یا تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، بکفرہم، بدلے ان کے کفر کے سبب کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں ایمان والے ہوئے مگر تھوڑے سے، ایمان نہیں لائے وہ مگر تھوڑے سے۔ یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا۔ اگلی بات، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہودیوں کافروں نے بات کہتے ہیں نا کہ کہیں بھی قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے سیدھا سیدھا۔ انہوں نے کفر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے لگے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی، مگر چند لوگ بچے، چند لوگ ایمان والے اپنا ایمان محفوظ کر سکے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، کوئی بھی مسلمان نہ ہوا، کوئی بھی ایمان والا نہ بنا مگر تھوڑے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، بدلے ان کے کفر کے اور ان کی بات کے، جو انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھے، علی مریم بہتانا عظیما، بہت بڑے بڑے بہتان باندھے مریم علیہ السلام کی ذات پر۔ وَقَوْلِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، بدلے باسباب ان کے کفر کے اور ان کی بات کے، جو مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان باندھے، بہتان عظیمہ، بہت بڑے بڑے بہتان باندھے، اور انہوں نے باتیں کی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، وہ ان کی بات تھی، وَقَوْلِهِمْ، ان کی بات تھی، کیا بات تھی، کیا کہتے تھے؟ اِنَّا قتلنا ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر، جمع متکلم، ہم نے قتل کر ڈالا، ہم نے مار ڈالا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ انا قتلنا المسیح، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔
مرزائی کہتے ہیں وہ زندہ ہو کر کشمیر آ گئے، ہجرت کر کے کشمیر آ گئے، مرے ہی نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے مرے ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے مرے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب مرے نہیں تو کشمیر کیسے آ گئے، ہجرت کیسے ہو گئی؟ عیسائی تو بولتے جھوٹ، کبھی وہ کہتے ہمارے لیے لالتی بن گیا، کبھی کہتے وہ 3 دن مرا رہا، کبھی کہتے تو ہم مرزائی کہتے ہو 3 دن وہ دوزخ میں رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا پیغمبر دوزخ میں رہا یہ، اور 3 دن تک سڑتا رہا، جلتا رہا۔ 3 دن کے بعد پھر اللہ نے وہاں سے اس کو دوبارہ بنایا، پھر جناب پھینک دیا اپنا دنیا پر، پھر وہ چلتے بھاگتے بھاگتے کہ مجھے عیسائی یہودی پھر نہ پکڑ لیں، وہاں سے بھاگ کر ہجرت کر کے تو جناب آگے یہاں کشمیر میں، وہاں آ کر مرزائیوں نے مار دیا۔ بڑے لعنتی ہو، پہلے یہودی مارنے لگے، اب تم عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے لگے ہو۔ اللہ کہہ رہا مرے ہی نہیں، ہم سب مسلمان کہتے ہیں مرے ہی نہیں، آقا علیہ السلام کہتے ہیں، ہمارے نبی کہتے ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر کہتے ہیں مرے ہی نہیں، اور تم بڑے لعنتی ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، مریں گے، اللہ انہیں مارے گا۔ اب کوئی بھی غامدی گھومتی چبل، غامدی چبل، وہ تو حدیث کو تو خیر مانتے نہیں، تو وہ اپنا کیا ابن عربی کی عبارت کو بڑا مانتا ہے۔ لعنت ہے ایسے آدمی پر جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو تو مانے نا، اور ابن عربی کی عبارت کو بڑی تقویت دے، اور تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے، تم سر سید احمد خان کی عبارت کو بڑی تقویت دیتے ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کو کی پرواہ ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، اللہ نے بھی کہا نہیں مرے، اللہ فرما رہا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ، یہ ان کافروں کی بات تھی، اس کے ساتھ مرزائیوں کافروں کی بھی بات ہے۔ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لگا دیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ٹونگ دیا۔ ٹونگ دیا پنجابی میں لفظ ہے، یعنی قتل، ختم کر دیا، قتل کر دیا، ٹونگ دیا، سولی پہ ٹونگ دیا۔ یہ عیسائی کہہ رہے ہیں، عیسائی نا یہودی کہہ رہے ہیں انا قتلنا المسیح، بے شک ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ٹونگ دیا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو مرزائیو؟ خدا کا خوف کر لو، اللہ کی بات مان لو، اللہ کی بات مان لو۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں ٹونگا، نہ ہی میں نے کسی کو ٹونگنے دیا۔ اللہ جسے ٹونگ دے نا تو پھر بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں بھی ٹونگ دے گا نا تو تمہیں بچانے والا کوئی ملنا ہی نہیں۔ کو خدا کا خوف کر لو، او مربیو خدا کا خوف کر لو، او لانتی خلیفہ صاحب مسرور صاحب، لانتی صاحب، تو جھوٹ بول بول کے کیوں اپنا ایمان خراب کر رہا ہے؟ کیوں جھوٹ بول بول کے ایمان خراب کر رہا ہے؟ او لانتی مسرور صاحب، کیوں اپنا ایمان خراب کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں قتل کیا۔ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے، عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے، اس کو کہتے ہیں ہم نے مار دیا؟ پھر تو اللہ کمزور بن گیا، رسول اللہ کا ہے۔ ہمارا اللہ وہ نہیں ہے جو لاچار ہو اور اپنے رسول پر پھانسی چڑھا دے، جس کو چڑھانا تھا وہ چڑھ بھی جاتی، قتل بھی ہوئے انبیاء۔ لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ نہیں، یہاں اللہ خود فرما رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو، جو عیسیٰ بن مریم ہے، اس کو پھانسی لگا دیا، سولی چڑھا دیا، رسول اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وما قاتلوہ، نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وما صلبوہ، نہ ہی وہ سولی چڑھا سکے، نہ ہی انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی چڑھائی، نہ صلبوہ، وما قتلوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو سولی چڑھایا، ولکن شبہ، اور لیکن شبہ لہم، شبہ ڈال دیا گیا ان کے لیے، شبہ
فعل ماضی مجھول کا سیگا، وید مذکر غیب کا، فعل ماضی مجھول کا پہلا سیگا، شبہا تشبیہ ڈال دی گئی، شبہ ڈال دیا گیا، لو پڑھے مخمصے میں. تم ہمیں مخمصے میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ آسمان پر اٹھا لیا. ہم اس مخمصے میں نہیں پڑھتے. ہمارے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھ گئے بس. اللہ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. آگے آ رہا ہے وہ بھی، چلو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ولیکن شبہا، ان پر شبہ ڈال دیا گیا، ان کے لیے شبہ پا گیا، انہیں شبہ پڑ گیا. چلو آسان سا ترجمہ کریں، انہیں شبہ پڑ گیا کہ یہ کیا ہوا، ہم نے عیسیٰ کو مارا ہے یا کسی اور کو مارا ہے. کیونکہ وہ آواز عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی. شکل بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی تھی لیکن آواز عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی. کچھ کہنے لگے نہیں، وہ گھبرانے سے آواز بدل گئی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، وہی لعنتی تھے نا یہودی، اور وہ لعنتی تھے، یہ لعنتی عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی کہنے کی وجہ سے عیسائی بن گئے. یہ خود لعنتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو رحمت والے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی کہے وہ خود لعنتی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہے وہ خود حرام زادہ ہے. آج دیکھ لو عیسائیوں کی نسل کی بھی پتہ نہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں. ساری نسل عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتی ہے. اب پورا امریکہ، پورا برطانیہ دیکھ لو، کسی کا شاید باپ نظر آ جائے، بغیر باپ کے بچے لیے پھر رہی ہیں. اور یہی مرضی میرا جسم میری مرضی، یہ کنجریاں کرتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کنجروں کو یا کنجروں کے داؤ کو ایمان والوں پہ حاوی نہیں ہونے دے گا. ایمان والوں کی نسل بھی پاک نسل باپ سے چلے گی. قیامت والے دن بھی باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا.